حضرت ایک اور سوشل میڈیا پہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ کہ بعض لوگوں کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، ان کا بظاہر اتنا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کا اخلاص اتنا مضبوط ہوگا، تو کیا ہم کسی کے بھی انسان کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے بچیں؟ کیونکہ اگر ہم نے تعریف کر دی تو جو بھی اس کا اخلاص تھا شاید وہ بھی رہا سا اخلاص بھی ختم ہو جائے اس کا، تو اس کے بارے میں کیا ہدایات؟ بقیہ یہ ویڈیو بھی دیکھنے اچھا سے سوال ہے۔ پہلے ویڈیو اس کو میں ایسا لائک کریں، کہ رحم منہ ٹی پہ وی چینل تعریف کو کرنے سے تو سبسکرائب ویسے بھی کریں حدیث میں اور منع بیل کیا ہے، آئیکن پر کلک آپ منہ کریں۔ پہ تعریف شکریہ۔ نہ کریں، کیونکہ مسلمان کسی کے منہ پہ جب تعریف کرتا ہے اس کو گویا کہ کند چھری کے ساتھ ذبح کر دیا اور اس کو بڑے خطرے میں ڈال دیا کہ اس کے اندر غرور جب آیا تو بیچارے کا عمل ضائع ہو جائے گا، اس لیے منہ پر تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اس کو یوں تعبیر کیا کہ منہ پہ تعریف تمہارے کوئی کرے تو مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دو۔ تو بعض محققین نے تو اس کو فزیکلی تعبیر کیا کہ فزیکلی واقعی مٹی اٹھا کے منہ میں ڈال دو اس کے، کیونکہ منہ میں مٹی پڑے گی تھوکتا رہے گا، آپ کی تعریف کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ منہ میں مٹی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ منہ میں مٹی ڈالے گا تو اشارہ یہ کرنا مقصود ہے کہ یار کس کی تعریف کر رہے ہو؟ میں اسی مٹی کا بنا ہوا ہوں بھائی، یہ مٹی جو تمہارے منہ ہے جس کو تم تھوک رہے ہو، اس مٹی کا میں بنا ہوا، میں قابل تعریف کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو رب کی رحمت ہے، اسے ایسا ڈسٹمبر اس مٹی پہ پھیر دیا ہے۔ جیسے بلڈنگ ہوتی نا، بڑے بڑے محلات، اس کے اوپر جب کلر ہو جاتے، پینٹنگ ہو جاتی، کتنے خوبصورت لگتے، گولڈن محل ہے جی، گرین محل ہے جی، لیکن وہ ڈسٹمبر اتار دو، پینٹ اتار دو، نیچے گندی اینٹیں نکل آتی، کالا سیمنٹ نکل آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہ ڈسٹمبر پھیر دیا گیا کہ ہمارے اوپر چمڑی کا ہم گورے نظر آتے ہیں، اگر چمڑا اتار دیں تو گورے اور کالے دونوں برابر ہیں۔ آپ ڈاکٹروں کے یہاں اسکیلٹن دیکھتے ہیں تو اسکیلٹن جو ہے وہ خوبصورت کا بھی ویسے ہی ہے اور بدصورت کا بھی ویسے ہی ہے۔ بعض کی چمڑی اتری ہوئی ہے، ریشے نظر آ رہے ہیں، مسلز، تو کالے گورے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ ڈسٹمبر جو ہے اسی پر ناز ہے ہمیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ تعریف تو قابل تعریف چیز ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہا کہ تعریف منہ تو کرو ہی نا۔ باقی آپ دیکھتے کہ ایک بندے نے عمل کیا اور ارادے کا کمزور ہے، تعریف کریں گے تو کہیں یہ بہک نہ جائے۔ ہاں تعریف نہ کریں، ہو سکتا آپ حوصلہ افزائی کرنے سے ہو سکتا اس کے ارادے اور پختہ ہو جائیں۔ اب یہ تو شیخ وقت اور مرشد کامل جانتا ہے کہ اس کو تھوڑے سے اور حوصلہ دوں گا تو یہ ارادوں میں اور پختہ ہو جائے گا، اس نیت اور خالص ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کے مختلف موقع پہ آپ نے تعریف فرمائی، آپ ان کی تعریف کی اور ان کو حوصلہ دیا۔ حوصلہ افزائی جب کی ہے تو انہیں اور بڑھ چڑھ کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا۔ تو حوصلہ افزائی اس انداز سے کریں کہ اس کا دل بڑا ہو، اس کی دل جوئی ہو جائے، اس میں مذاکرہ نہیں، لیکن اس انداز سے تعریف کرنا کہ خدا سے غافل ہو کر کہ جیسے یہی قابل تعریف ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ وہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے تمام تعریف اللہ کے لیے اس تصور اور نظریے کے خلاف ہے۔ اس لیے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن حوصلہ افزائی کی بالکل اجازت ہے، بلکہ اس حوصلہ افزائی پہ انعام کا بھی اعلان کرنا۔ نبی نے جیسے بشارتیں دی ہیں کہ جنت اس کے لیے واجب کر دی، یہ بیر روما عثمان نے لے کے دیا تو لہٰذا اس کو جنت کے اندر ملے گا چشمہ، اس طرح کی حوصلہ افزائی کرنا اس کی اجازت ہے اور کرنا چاہیے۔ اور کمزور ارادے والوں کو بسا اوقات حوصلہ افزائی کرنے سے قوت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔